ہاں جی کیا کر رہے ہیں؟ آ جاؤ. معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر عامر جھوٹ بلوا رہے ہیں تم. معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر عامر لیاقت کے والد اور متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر شیخ لیاقت حسین کو کراچی میں عبداللہ شاہ السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں قریبات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات دنیا نیوز آپ کے لیے لے کے آتا ہے ایک نیا پروگرام نئے موضوعات کے ساتھ. آج کے دو مختلف موضوعات ہیں, لیکن پہلا ایکچولی موضوع نہیں ہے, وہ میں نے ایک پاسنگ ریفرنس دینا ہے کیونکہ کئی دنوں سے میں کوشش کر رہا ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت سے رابطہ کرنے کی. میرا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا اور میں چاہ رہا تھا کہ کچھ سوالات میں نے ان سے پوچھنے تھے. عامر صاحب کو آپ جانتے ہیں, عامر لیاقت صاحب آج کل ایک مشہور چینل پہ پروگرام کر رہے ہیں, اپنا مذہبی پروگرام ہے ان کا, اور چند ایک سوالات تھے جو ان کے مجھے جواب چاہیے تھے. عامر لیاقت صاحب اگر آپ کے پاس جوابات ہوں تو مجھے بھجوا دیجیے گا, ورنہ آپ پھر اس پروگرام میں ہماری عزت افزائی کریں آ کے. سب سے پہلے آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے اپنی ڈگریاں آپ کی جعلی ہیں اور آپ نے خریدی ہیں اور آپ نے ان کے لیے پڑھا نہیں ہے, آپ کی تعلیمی قابلیت وہ نہیں ہے جس کا آپ پرچار کرتے ہیں. الزام یہ ہے کہ بیچلر آف آرٹس ان اسلامک اسٹڈیز کی آپ کی ڈگری جو ہے اس کا سیریل نمبر P20022227 تھا اور یہ ڈگری 17 مارچ 1995 کو جاری کی گئی. پھر ماسٹر آف آرٹس ان اسلامک اسٹڈیز جس کا سیریل نمبر P20022341 تھا, یہ ڈگری 15 مارچ 2002 کو جاری کی گئی. لیکن حیرت انگیز طور پہ ڈاکٹر آف فلاسفی ان اسلامک اسٹڈیز یعنی PhD کی ڈگری جس کا سیریل نمبر P20022528 تھا اور جو 5 اپریل 2002 کو جاری کیا گیا. یعنی آپ کو بیچلر سے ماسٹرز کرنے میں 7 سال لگے اور ماسٹرز سے PhD کرنے میں صرف 20 دن لگے, اور یہ ساری کی ساری ڈگریز آپ کی ٹرینٹی کالج اسپین سے ایشوڈ ہیں. تو ہم رابطہ کر رہے ہیں ٹرینٹی کالج سے بھی اسپین میں کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ یہ ہماری انفارمیشن غلط ہے, صحیح ہے, یہ سورس ہمیں جس نے دیا وہ صحیح ہے کہ غیر مستند ہے. لیکن یہ ہے کہ عامر لیاقت صاحب میں چاہوں گا کہ آپ آئیں شو میں اور یا اپنے ہی کسی شو میں ناظرین کو کم از کم ایکسپلین کر دیں کہ ٹرینٹی کالج ہے کس جگہ اور ایگزیکٹلی اور آپ نے 20 دن کے اندر ڈاکٹریٹ کی ڈگری کیسے حاصل کی. اس کے علاوہ آپ کے اوپر بڑے الزامات ہیں. اگر آپ آئیں گے میرے شو میں جس کی میں کوشش کر رہا ہوں کئی دنوں سے, تو امید ہے کہ آپ ان کے جوابات دے سکیں گے, جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ مذہبی منافرت پھیلانے میں پیش ہیں. واللہ العالم. مجھے اس کا مکرم کو بھیج دو تاکہ ساتھ ہی ساتھ ہو جائے, اور وہ قصیدہ بردہ شریف کی کتاب بھی بھیج دو. ایک منٹ, چوت دو, پھینک دو سب. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. اور اس کا آخری والا, ایک منٹ یہ بتاؤ, یہ قصیدے کی دوسری فصل چل رہی ہے نا؟ ہاں ایک منٹ رک جائے. نہیں یہ تیسری فصل ہے, بتا رہا ہوں. ہاں تیسری فصل ہے. چلو ٹھیک ہے, صحیح ہے. تیسری کب سے شروع ہوئی؟ 30 میں سے شیئر نمبر کون سے شروع ہوگی 30 میں؟ وہ وہی ہو جائے گی ہم جب وہاں سحری کر رہے ہوں گے. ہاں چلو جی. 31 میں شیئر پڑھنا ہے. ارے ماں چودہ پڑھنا ہے 31 میں شیئر. ہاں 31 ریکارڈ کر لیں. 31 پڑھنا ہے, 31 پڑھنا ہے. بہن چو اس وقت تو رشی کپور کی قوالی میں جو ایک آدمی نہیں آیا تھا وہ لگ رہا ہے, تو پتہ نہیں ٹوپی بھوسڑی کے تیرے ایسی کیوں لگ رہی ہے مجھے. دوسری لے لوں؟ نہیں یہ صحیح ہے, صحیح. چلو چلو وہ ہے نا, ہے اگر دشمن, اس میں یہ ٹوپی پہنی اس نے, وہ کیا نام ہے, وہ مر گیا یار, وہ
وہ نہیں ہے وہ جو مر گیا یار, بڑا زبردست اداکار تھا یار, جب تک اس کا نام نہیں آئے گا بات اب نہیں ہوگی, ٹینشن. وہ نہیں کپور نہیں تھا یار, وہ ہے ابھی نہیں تھا, وہ جو ٹیڑھی ٹوپی لگا کے جو کرتا تھا, ٹیڑھی کر لیتا تھا ٹوپی. بہت لے رہے ہیں یار, وہ 100 کے لے رہے یار وہ تھا, وہ بڑا زبردست اداکار تھا یار, بہت بڑا اداکار تھا ہیں یار. وہ اس نے لڑکیاں بھی بہت سینوں میں بھی آتا تھا, وہ ریپ کے سین بھی بہت کیا. نہیں ریپ کے سین ایسا لگتا تھا مکھن کھایا ہوا ہے وہ ہر وقت. وہ بڑا یار بہت بڑا اداکار تھا بھارت میں. ابھی تمہیں بھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں, ابھی آ جائے گا ذہن. چلو چلو چلو. سحر عامر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ناظرین, قصیدہ بردہ شریف, فضیلت, تشریح اور علاج, تیسری. کیسا دیا آپ کو ہے؟ نہیں دیا؟ اچھا ہے بڑوے. کیسا تو پھٹے گی لوگوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. چلتے ہیں آپ کی لائیو کالز کی طرف. السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ ویسے کہتے ہیں کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے, جی لیکن ایک عورت اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کرتی ہے تو وہ کیا حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ جی مطلب اس سے کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. جی بہت نازک صورتحال ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کی مشیت. جی کبھی لائیو مت بٹانا ہے, بہت نازک صورتحال ہے یہ عزت والا مسئلہ تو بہت نازک صورتحال ہے سر. نازک صورتحال ہی تو ہوتی ہے. نہیں ہے, صحیح تو بولا سر. سوال کے بعد لے لو, مجھے مت رکھو, میرے پاس کیمرہ مت رکھو یار. نہیں ہوگا. جلدی بتاؤ, بولو نہ پی لیں گے, تم پر جائے گا زیادہ. جتنی دیر میں تو پوچھ کے بتائے گا اتنی دیر میں ٹائم چلے ہی جائے گا. ہے ٹائم. ہم تو ٹھہرے پردیسی, غالب فلم دیکھی آپ نے؟ نجف کا دیوانہ ہوں, شاہ نجف کا دیوانہ ہوں, شاہ نجف کا دیوانہ ہوں, جھولی بھر دو مولا علی. حق حق سڑ دیوبندی, یا علی علی یا علی. اچھا چلے بھائی, عبداللہ بن عبد الوہاب آ گیا. 35 سیکنڈ. ہاں اسی طرح آ کے ختم کرتا ہے. وہاب ہے عبد الوہاب. اس کا پورا گروپ وہاں بیٹھا ہوتا ہے, ابن تیمیہ, وہاب, سارے لوگ وہیں. بن باز بھی تو ہے نا ہمارے پاس. میں نے آپ کے ہی لفظوں سے سنا, پلس ARY چینل پر باقاعدہ اس کی سلائیڈ چلی ہے کہ انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ARY معتبر ہے بھائی, ARY ہے, پلس ہمارے اور بھی جاننے والے ہیں. مولوی کون ہے جاننے والے آپ کے؟ پاکستان سے ہم لوگوں سے بہت اچھا تعلق رہتا ہے, وہاں سے ہم نے انفارمیشن لی ہے کہ جی انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جبکہ منہ بھر کے اگر کلی آ جائے تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کے کلی آ جاتا ہے, الٹی آ جائے, مطلب الٹی ہو جائے تو نہ تو منہ بھر کے الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, اور بعض فقہا کے نزدیک انجیکشن لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن بعض فقہا کے نزدیک انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس میں اختلاف ہے. کوئی فیصلہ سنانے سے پہلے, کوئی بات کرنے سے پہلے چاروں ائمہ اربعہ جو ہیں, یعنی ائمہ اربعہ جو ہیں, ان کو پڑھ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور ان کے اختلاف کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ کون منع کر رہا ہے آپ کو نہیں آنے کے لیے یار؟ کس بھینڈ چود نے منع کیا یار؟
جاؤ. جی کون سی قمیص کھینچ رہے ہیں؟ اس کے بعد کتنا ٹائم ہوگا ہمارے پاس؟ صحیح ہے. یا اس کو چینج تو کرو یار. اٹھائیں ذہانت کا بلہ, لگا دیں SMS پہ چھکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رات کی تاریکی میں ساتھ دینے والے ہی دوست نہیں ہوتے ہیں. رات کی تاریکی میں ساتھ دینے والے ہی دوست نہیں ہوتے. اٹھاتے ہی کہ نبی کا جنازہ کہاں بن گئے کیا کرے گا. خلافت اور امارت کو تو ہم ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں. وہ جو ریحان اعظمی صاحب نے لفظیات کا ذکر کیا تھا, تاریخی لفظیات جو بنی امیہ نے لکھوائی ہے, میں نہیں بناتا جناب. بنی امیہ کیا, چلیے ہلکا بولا تھا, الفاظ واپس لیتا ہوں جو معاویہ نے لکھوائی ہے. رہیں گے. آپ کچھ بتا نہیں رہے ہو یار مجھے. حمود دیکھو ایسا نہیں ہوتا. عدنان صاحب کہاں ہیں؟ عدنان صاحب دیکھیں, کوئی آپ کیا کر بیٹھے ہوئے ہیں سر؟ آپ یہ لوگ کچھ بول ہی نہیں رہے. نہ یہ بتا رہے ہیں کہ ای میل لینی ہے, نہ یہ بتا رہے ہیں کہ بریک ہے. یہ تو کب بولا یار تم نے؟ جھوٹ بولتے ہو تم, جھوٹ مت بولو حمود. کہاں بولا تھا یار؟ مجھے تو نہیں پتا بریک کا بولا تھا یار. جھوٹ بولتا ہے یہ تو. خود ہی بولا ہوگا تم نے, وہ دبا کے بات ہی نہیں کی ہوگی, خود ہی بولتے رہتے ہو تم.